دنیا کی امامت، قیادت، سعادت منتقل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو، امت محمدیہ کو اللہ نے یہ آغاز، اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ اب دنیا کی امامت، قیادت، سیادت یہ امت کرے گی۔ تو ظاہر ہے قیادت کرنے کے لیے کچھ رہنمائی، ہدایات، قوانین، اصول، کوئی ضابطہ اور قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے وہ ہدایات اس امت کو بتائی ہیں، کی ہیں کہ اگر تم ان پر برقرار رہو گے تو یہ قیادت، یہ سیادت اور یہ خیر امت کا اعزاز تمہیں کو حاصل رہے گا۔ ان ہدایات میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے پاکیزہ پسندیدہ مال میں سے اور ہر اس پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا فائدہ تم کو یہ ہوگا کہ تم اصل نیکی تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ جو امت، اب یہ ذمہ داری اس امت کی ہے، اسلام اور دین کی تبلیغ کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کو قائم کرنا اس امت کی اب ذمہ داری ہے۔ تو اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو دو، اللہ کے راستے میں لگاؤ تاکہ تم اصل نیکی تک پہنچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ لگا دو۔ آپ کے ہاں مال ہے، محبوب ہے آپ کو، تو اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، حلال، پاکیزہ، اعلیٰ اور سب سے پسندیدہ مال وہ اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اگر آپ کے پاس وقت بڑا اہم ہے تو اس وقت کو اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کے لیے نکالو، پھر تم نیکی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، اولاد میں سے سب سے ذہین ترین اور پسندیدہ کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اللہ کے لیے وقف کرو، پھر تم نیکی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت آپ ہوشیار اور چالاک رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، اس کو اللہ کے لیے لگاؤ، پھر تم نیکی تک پہنچو گے۔ یہی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ سب سے اعلیٰ مال مانگتا ہے، اعلیٰ چیز مانگتا ہے، جو تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو۔ ابو طلحہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک میرا باغ ہے کھجوروں کا، یہ مدینہ میں سب سے اعلیٰ کھجوریں دیتا ہے، اور اس میں جو چشمے بہتے ہیں ان کا پانی بڑا صاف شفاف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس باغ میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ اللہ نے مانگا ہے کہ سب سے اہم مال، سب سے محبوب جو مال تمہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو، آج کے بعد میں یہ سارا باغ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جب ان کو خیبر کی زمینوں میں سے حصہ ملا بطور غازی کے، مجاہد کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زمینیں بڑی عمدہ اور نفیس زمینیں ہیں، بڑی ہی فائدہ مند زمینیں ہیں، اور اللہ نے مانگا ہے اپنا عمدہ ترین مال اللہ کے راستے میں دو، گھٹیا نہیں، جو بچ گیا وہ نہیں، جس سے تمہیں محبت ہے، جس کی تم حفاظت کرتے ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میں مال اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔
مسجد میں وہ مال دو، ضرورت ہے مسجد میں، مسجد بننے والی ہے، اس میں پینٹ ہونے والا ہے، اس میں صفوں کی ضرورت ہے، اس میں مدرسے کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، جس کی بھی ضرورت ہے، اللہ کا گھر سب سے عمدہ بننا چاہیے اور اس پر مال اپنا حلال پاکیزہ اور سب سے عمدہ مال لگانا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ آپ لاکھوں کماتے ہیں، اس میں سے لاکھ لگائیں اللہ کے گھر پر۔ یہ اللہ کا گھر مسجد ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمارے گھروں سے خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مساجد، مدارس، مراکز، دین کے قلعے بنانا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ مانگتے کیا ہے؟ گھٹیا مال نہیں، جو بچ گیا وہ نہیں، اللہ مانگتے ہیں جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں محبوب ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا۔ اور ہم تو قرآن سننے کے لیے نہیں آتے، اپنا وقت ہم سمجھتے ہیں موبائل کو دینا اہم ہے، وہیں وقت اللہ کے قرآن کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تو میرے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ ماہ سیام ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ مانگتے ہیں اپنا وقت دو، نیکی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن سیکھ لو، قرآن سن لو، قرآن سنا لو، لمبے لمبے قیام کر لو۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں، آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے، سوج جاتے۔ کیا مجھے بھی یہ راتیں نصیب ہوئی ہیں، اتنا لمبا قیام کہ جس کی وجہ سے پاؤں سوج جائیں، ورم پڑ جائیں اور اعضاء یہ مشقت محسوس کرنے لگیں؟ کیا میرا بھی ایسا کبھی قیام ہے؟ ایسی مشقت میں نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے؟ اور یہی تو جہاد کی تیاری ہے، یہی تو اسلام کو نافذ کرنے کی تیاری ہے۔ لمبا قیام، مجاہدین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، دن کو وہ لڑتے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب سے التجائیں کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں دین کا نفاذ کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں نماز کے لیے تیار نہیں ہوں، قرآن سننے سنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لمبا قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس امت کو یہ ہدایت دی گئی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، آپ کا وقت اہم ہے، اس امت کی رہنمائی کے لیے وقت دو۔ اور دوسری ہدایت یہ فرمائی، ملت ابراہیم کی پیروی کرو، کعبہ کی حفاظت کرو، اس سے دلی طور پر محبت کرو، اس میں جاؤ، عمرہ کرو، حج کرو، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ گناہ معاف فرمائیں گے، دوسرا جب تم مکہ میں داخل ہوگے اللہ تمہیں امن و امان عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے پھر یہ بھی ہدایت فرمائی کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دشمنوں کو اپنے راز نہ بتاؤ، کفار سے محبت نہ کرو، ان کی طرف میلان نہ رکھو، ان سے نفرت ہو، ان کو اسلام اور دین بتاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی۔ اور ضرورت پڑ جائے لڑنے کی تو اللہ نے آگے غزوہ بدر کا ذکر کیا، احد کا ذکر کیا کہ جب لڑنے کی باری آ جائے پھر اس امت کے لوگوں کو اللہ کے لیے لڑنا چاہیے، اللہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آتی ہے یا یہ شہید کر دیے جاتے ہیں تم نے دین کو نہیں چھوڑنا، ان کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس امت کا اعزاز، اس پر احسان یہ کیا، ان میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم المرتبت عظیم المقام نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، جس کا کام یہ ہے وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ آل عمران میں یہ بھی
بیان فرمایا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہودی جو اللہ رب العالمین کی طرف بری باتوں کی نسبت کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ کہتے ہیں خبردار کیا، اللہ ان کی باتیں لکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نبی کی بات تب مانیں گے جب ہمارے سامنے یہ جانور آئے، اس کو آگ کھا جائے، پھر ہم مانیں گے۔ فرمایا تم لوگوں نے ایسا کام نہیں کرنا، اپنے نبی سے ایسے معجزات کا مطالبہ نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے ڈرایا یہ ہر نفس کو موت آنے والی ہے، ہر انسان کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، وہاں کامیاب وہی ہوں گے جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے۔ پھر اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس میں آ کر، اس کے فریب میں آ کر تم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام اور دین کو خراب نہ کر بیٹھنا، اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ پھر اللہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم میں اکثر یہ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اللہ اس سے ڈراتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا، جو اس نے کیا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس پر میری تعریف ہو۔ جو کیا ہی نہیں ہے، جو کام نیکی کا کیا ہی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری اس پر تعریف ہو کہ یہ کارنامہ بھی اس نے دیا ہے، یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے گمان میں نہیں آنا چاہیے کہ تم ایسی بات پر خوش ہو جو تم نے کیا نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ نے آخر میں اس سورہ مبارکہ آل عمران کے آخر میں اللہ نے نشانیوں میں، اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یہ دن اور رات کا نظام چلایا، فرمایا اس میں عقلوں والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کون عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہو کر اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اسی طرح آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے سورت کی آخری آیت میں اس بات کا حکم دیا ایمان والو 4 کام کرنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ کامیابی کا راز ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، صبر پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور مورچوں پر ڈٹے رہو کہ دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچائے، نہ فکری طور پر، نہ عملی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ جانی طور پر، کسی طرح بھی دشمن تمہارا نقصان نہ کر سکے۔ مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اللہ نے آپ کو قلم دیا ہے، اس اسلام اور دین کا دفاع کرو۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس کے ذریعے سے اس کا دفاع کرو۔ اللہ نے آپ کو جرت اور طاقت دی ہے، اس کے ذریعے سے اسلام اور دین کا دفاع کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو خرچ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، ڈٹے رہو مورچوں پر۔ یہ نہیں کہ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، دنیا کمانے لگ جاؤ، اور دین اور اسلام کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا جائے، دشمن اس کو ختم کرنے پر تلا ہو اور تم سوئے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا راز فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ جب یہ 4 کام کرو گے، صبر کرو گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو گے، بھائی تراویحاں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ وقتی طور پر ہے، ایک دوسرے صبر کرو، اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، نیکی پہ لگاتے رہو، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ آل عمران کے یہاں تک ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ سورۃ النساء مکمل بیان کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس امت کے لیے فائدہ مند بنائے، اس امت کی حفاظت ہمارے ذریعے سے فرمائے، اس امت کے اعمال، عقائد اور اس کے دیگر چیزوں کے اللہ رب العالمین اور اس دین کو نافذ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کی محبت، اسلام کی غیرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔